جن انسان فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، پھر اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کیا. اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا تخلیق کی جائے. جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ کائنات کی تخلیق کی جائے، اب حضور فرماتے ہیں قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، اللہ پاک نے میرے نور کے 4 حصے کیے. جو میرا نور پیدا کیا تھا اللہ نے تخلیق فرمایا کہ 4 حصے کیے. فخلق من الجزء الاول القلم، میرے نور کے پہلے حصے سے اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا. وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحُ، اور میرے نور کے دوسرے حصے سے اللہ پاک نے لوح کو پیدا کیا. وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشِ، اور میرے نور کے تیسرے حصے سے اللہ پاک نے عرش کو پیدا کیا. چوتھا رہ گیا چوتھا حصہ. پھر فرمایا ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاء، پھر میرے نور کے چوتھے حصے کے 4 حصے کی. چوتھے حصے کے 4 حصے کی، اور پہلے حصے سے اللہ پاک نے خلق من الاول حملۃ العرش، میرے نور کے پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے. میرے نور کے جو تیسرے حصے کے 4 ہوئے تھے، ان میں پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے حملۃ العرش فرشتے پیدا کیے. وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِي، اور پھر میرے نور کے دوسرے حصے سے کرسی پیدا کی. وَمِنَ الثَّالِثِ باقی الملائکہ، اور پھر میرے نور کے تیسرے حصے سے باقی کل فرشتے پیدا کی. چوتھا رہ گیا، دوسری تقسیم میں پھر چوتھا رہ گیا. آپ فرماتے ہیں پھر میرے چوتھے حصے کے 4 حصے نور کے. یہاں آپ اگر غور کریں تو جو حملۃ العرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، تو فرشتے نور ہیں نا، تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی حضور کے نور سے پیدا ہوئے، اور باقی ملائکہ بھی حضور کے نور سے. تو فرشتوں کو تو نور مانا، تو جس کے نور سے پیدا ہوئے وہ کیا ہو؟ فرشتوں کو تو نور مانا، اور حضور کو بشر 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 کی رٹ لگائی. اللہ کے بندے، فرشتے تو پیدا ہی حضور کے نور سے ہوئے. اور پھر جب دوسری تقسیم میں 4 حصے کیے، پھر ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء وخلق من الاول السماوات، تو فرمایا پھر میرے نور کے پہلے حصے کے فیض سے آسمانوں کو پیدا کیا، پھر دوسرے سے زمینوں کو پیدا کیا، پھر تیسرے سے جنت و جہنم کو پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی تخلیق سب سے اول ہے. میں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، اب بھی عرض کر دیتا ہوں. اکثر آپ لوگ علماء یہ شعر پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. ایک تو ہے نا سایہ بمانا چھت، جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو شان رحمۃ للعالمین کا سایہ ایک تو یہ چیز ہے. جس طرح ہم آپ شفقت کا سایہ کہہ لیتے ہیں، آپ سربراہی کا سایہ کہہ لیتے ہیں، ایک یہ ہے. مگر یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اس کا معنی اور ہے. تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر، جب سنیں یہ کل زمین و آسمان حضور کے نور کے پرتو سے بنے، عکس سے، سائے سے. جب کل کائنات ہی حضور کا سایہ ہے تو پھر سائے کے اندر سایہ نظر نہیں آتا. یہ کل کائنات حضور کے نور پاک کا پرتو ہے، سایہ ہے.
تو میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا، مطلب یہ ساری کائنات ہے ہی آپ کا سایہ۔ تو جب کل کائنات بنی حضور کے سائے سے ہے تو سائے کے اندر سایہ نظر نہیں آتا، اس لیے آپ کے وجود پاک کا سایہ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلی بات آپ تخلیق میں اول ہیں، جو کسی اور نبی کو یہ شان نہیں تھی۔ اور پھر دوسری بات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تخلیق میں بھی اول ہیں اور نبوت میں بھی اول ہیں۔ آقا علیہ السلام کل انبیاء کو نبوت و رسالت اگر ملی تو حضور کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی وجہ سے، لہذا آپ کی نبوت و رسالت کی شان میں انبیاء اور رسولوں سے ہٹ کر دو شانیں اور ہیں جو باقی انبیاء اور رسولوں کو نہیں دی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس طرف آ جائیں۔ ایک تو نبی اور رسول، چلو باقی 1,24,000 انبیاء میں سے اکثر کو نبی بنایا، ان میں سے پھر رسول بنایا، ان میں سے پھر 313 کو چنا، ان میں سے پھر اولو العزم کو چنا، ان میں سے پھر آقا علیہ السلام کو چنا سب سے بڑھ کر۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ کل آپ انبیاء رسول کی تو ایک شان نبوت ہے، پھر دوسری شان رسالت ہے۔ اب یہ تو حضور کو عطا کی ہی ہے، حضور نبی بھی ہیں، آقا علیہ السلام رسول بھی ہیں، تو اس شان کے ساتھ جو دو شانیں اور آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، اب جو انبیاء اور رسولوں کو نہیں دی، وہ یہ کہ آپ نبوت میں اول بھی ہیں، آپ نبوت میں آخر بھی ہیں، آپ اول النبیین بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ اب ولیت شان نبوت بھی آپ کے سر پر ہے، اور ختم شان نبوت بھی، خاتمیت شان نبوت بھی آپ کے سر پر ہے، یہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مراحل میں تھے، میں نبی تھا، تو جب سے ہیں تب سے نبی ہیں، جب سے نور پاک کی تخلیق ہوئی آقا علیہ السلام تب سے نبی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ تب سے ہے جب تب بھی نہ تھا، اس نے درود یصلون، اس نے درود اس وقت شروع کیا جب وقت بھی نہ تھا، تو جب شروع کیا تو علی النبی، اس وقت نبی تھا۔ حضور تھے اور نبی تھے، یہ نہیں فرمایا یصلون علی محمد کہ نام لیا منصب بعد میں دیا، نہیں، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے۔ تو حضور موجود تھے اور نبی بھی تھے، تو آپ تخلیق میں بھی اول ہیں، آپ شان نبوت میں بھی اول ہیں، اور آپ شان نبوت میں آخر بھی ہیں۔ آپ کا نام خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، مختلف اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس مختلف۔ خاتم کا معنی ہے آخری، مطلب آخر میں اگر یہ آپ مکان تعمیر کریں، مسجد تعمیر کریں اور ایک اینٹ رہ جائے خالی، جب وہ اینٹ لگ گئی اب کوئی اور جگہ نہیں ہے اینٹ لگانے کی، آپ قصر نبوت میں آپ نے فرمایا میں آخری اینٹ، مکمل ہو گیا، نبوت کا محل اور قصر مکمل ہو گیا، اس کا مطلب آخر بھی ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین و امتی خاتم الامم و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، میں انبیاء کا آخری ہوں، میری امت امتوں کی آخری ہے، اور میری مسجد مساجد کی آخری ہے، مساجد الانبیاء، انبیاء کی مساجد کی،
مطلب مساجد آتی رہیں گی، مگر جس طرح مسجد نبوی ہے اب کسی اور نبی کے نام پر مسجد نہیں بنے گی، بس میری مسجد کے بعد یہ آخری نبوی مسجد۔ یہ ہے مطلب، یہ مطلب۔ اور اس میں پھر ایک اور شان عطا کی ختم نبوت کے بعد حضور کو، اور واضح طور پہ آقا علیہ السلام، یہ کسی اور نبی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ کیا کہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد مصطفیٰ تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ یہ دلیل ختم نبوت ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی کی، یہ دلیل ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اگر بیٹا ہوتا تو دو شکلیں ہوتی، جوان بیٹا ہوتا تو یا نبی بنتا یا نبی نہ بنتا، تو نبی بنتا تو ختم نبوت نہ ہوتی، بیٹا جوان ہوتا اور نبی بنتا تو ختم نبوت نہ ہوتی، اور اگر نبی نہ بنتا تو باقی قوموں کا اعتراض آ جاتا کہ دیکھو ہمارے نبیوں کے بیٹے بھی نبی تھے، ہمارے نبیوں کے بیٹے بھی نبی تھے، مگر آپ کے نبی نبی ہوئے مگر ان کی اولاد ہوئی مگر نبی نہ ہوئی، ان کی اولاد ہوئی مگر نبی نہ ہوئی۔ تو یہ اللہ پاک نے ختم نبوت کو بھی بچایا اور حضور کی ذات پہ سوال بھی نہیں آنے دی، اپنی بات کی اللہ پاک نے، اور میں معبود کل ان کو فرما دے ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، یہ یہود و نصارہ کہتے تھے نا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بیٹے، اس پر اللہ پاک نے فرمایا ان کو بتا دے معبود اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، اس کی عبادت کرنے والا میں سب سے پہلا ہوتا۔ مطلب کیا کہ بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ بنتا، باپ کی خوبی لیتا، اس کی عبادت ہوتی، تو بیٹے ہونے کی نفی کی، پر میں لم یلد ولم یولد، میں کسی کا باپ نہیں ہوں، میں کسی کا بیٹا نہیں، تو بیٹے کی نفی کی کہ اگر بیٹا ہوتا تو اللہ بنتا، اللہ بنتا، الہ بنتا تو توحید نہ رہتی، توحید نہ رہتی، اور اگر بیٹا ہوتا مگر الہ نہ بنتا تو نقص اللہ کی ذات میں آ جاتا کہ خود تو خدا تھا مگر بیٹے کو اپنے نقش قدم پہ نہ چلا سکا، تربیت ہی نہ کر سکا، تو یہ نقص اللہ کی ذات میں، لہذا بیٹے کی نفی کر کے اللہ پاک نے توحید کو بھی بچایا اور اپنی ذات پہ عیب بھی، اسی طرح حضور کی ذات کے ساتھ بیٹے کی نفی، باپ ہونے کی نفی کر کے اللہ پاک نے ختم نبوت کو بھی بچایا اور آقا علیہ السلام کی ذات پہ نقص بھی نہیں آنے دیا۔ اب یہ جب بات ہو گئی، اب دو کے بارے میں اللہ نے باپ ہونے کی نفی کی، باقی انبیاء کے بارے میں نہیں تھی، ظاہر ہے باقی انبیاء نبی تھے، پھر ان کی اولادیں بھی نبی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے تو یوسف علیہ السلام، انبیاء کی اولادیں، انبیاء خود نبی تھے، اولادیں نبی تھی، نسل نبی ہوتی تھی۔ باقی انبیاء کے بارے میں باپ ہونے کی نفی یہ حضور کے بارے میں کی، تو دو کے بارے میں باپ ہونے کی نفی کی اللہ پاک نے، ایک کا میں باپ نہیں ہوں کسی کا، میں کسی کا باپ نہیں ہوں، لم یلد، میں کسی کا باپ نہیں، اور دوسرا کا میرا محبوب کسی مرد کا باپ نہیں ہے، تو حضور کو اپنی ذات میں یکتائیت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ اپنی ذات سے بھی باپ ہونے کی نفی کی، محبوب کی ذات سے بھی باپ ہونے کی نفی، شان یکتائی عطا فرمائی۔ وحدت عطا فرمائی، حضور کی ذات کو اپنی ذات میں شان وحدت عطا فرمائی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب وہ جو کنکریاں میدان کارزار میں آپ نے ماری تھی نا،
کہا جو ماری تھی نا ادھر میتا وہ کنکریاں مار میتا. اب دیکھیں ترتیب دیکھیں پر میں مار میتا. محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری. محبوب کون سی؟ ادھر میتا وہی جو آپ نے ماری تھی. اقرار کیا کہ آپ نے ماری تھی اور پھر کہا آپ نے نہیں ماری. تو مولا میں نے ماری تھی اور اگر میں نے کنکریاں پھینکی ہیں اور پھینک کر بھی میں نے نہیں پھینکی, کنکریاں مار کر بھی میں نے اگر نہیں ماری تو کس نے ماری؟ کہا ہاں ولیکن اللہ رما, وہ تو اللہ نے ماری تھی. آپ سمجھ گئے نا بات کہ وما رمیتا آپ نے نہیں ماری,